کہ جب کسی حدیث کے متعلق محدث یوں کہہ دے کہ ہادہ حدیث لا یصیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ یہ حدیث قابل حجت ہی نہیں ہے، کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صحیح ایک خاص اصطلاح ہے محدثین کے ہاں، یہ وہ اصطلاح مراد لیتے ہیں، اور اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں، اگر کوئی ایک شرط بھی وہاں مفقود ہو جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہادہ حدیث لا یصیح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے، کیونکہ جو حدیث صحیح نہیں ہوتی لازمی نہیں ہے کہ وہ موضوع ہو۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث صحیح نہ ہو، وہ صحیح لذاتی نہ ہو، لیکن وہ صحیح لغیر ہی ہو سکتی ہے، وہ حدیث حسن لذاتی ہو سکتی ہے، وہ حسن لغیر ہی ہو سکتی ہے، اور حسن لذاتی صحیح لغیر ہی تو بڑے کی بات ہے۔ حسن لذاتی ہی کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہۃ النظر میں لکھا ہے کہ یہ حجت ہونے میں حدیث صحیح کے مشارک ہے، یعنی حدیث صحیح کے ساتھ شریک ہے۔ جس طرح حدیث صحیح لذاتی ہی جو ہے نا وہ قابل حجت ہے، بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ حسن لذاتی ہی بھی اسی طرح قابل حجت ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں اصولیین کے ہاں جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ حدیث ضعیف جو ہے نا وہ اس سے عقیدے میں کوئی استدلال نہیں ہو سکتا اور احکام میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور احکام میں بھی جو جانب احتیاط ہے وہاں پر یہ حدیث ضعیف چل جاتی ہے، اور تقریباً ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اتحاد ہے، اجماع بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے یہ فضائل میں چل جاتی ہے، یعنی وہ فضائل اذکار کے ہوں، وہ فضائل درود کے ہوں، وہ فضائل روزے کے ہوں، وہ فضائل صدقات کے ہوں، وہ فضائل اشخاص کے ہوں، وہ صحابہ کے مناقب ہوں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ہوں۔ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں حضور کی فضیلت ہے، تو بالاتفاق علماء کے ہاں یہ قابل قبول ہے، یہ چل جائے گی۔ ہاں، ضعیف حدیث مطلب آپ حدیث کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دو طرح کی حدیثیں ہیں جو بالکل کہیں بھی کسی جگہ پر نہیں چلیں گی۔ نمبر ایک وہ حدیث جو منسوخ ہے، اور نمبر دو وہ حدیث جو موضوع ہے، جس کو گھڑا گیا ہے، اور ائمہ محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، وہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا کچھ عقائد میں چلتی ہیں، کچھ احکام میں چلتی ہیں، کچھ فضائل میں چلتی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حدیث چل جاتی ہے۔